ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں آج کی عید کی روٹین۔ یہاں پہ جی ہم نے نماز پڑھ لی تھی، نماز کے بعد جو ہے ہم لے کے آ چکے ہیں کچن میں۔ آپ کو یہاں بنائیں گے ہم شیر خورمہ۔ شیر خورمے کے لیے ہم نے یہاں پہ جی لی ہے سوئیاں، اپنی من پسند سوئیاں لی ہیں۔ یہاں پہ لیا میں نے سوس پین، اور سوس پین میں ہم نے ڈالا یہاں پہ دودھ خالص دودھ تھا۔ تو تھوڑی مقدار میں بنا رہی کیونکہ ہمارے جو ہے گھر والے بہت کم میٹھا بہت کم کھاتے ہیں بچے، تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا بس ایک وہ رسم ہی پوری کرنے کے لیے بنائی ہے، ورنہ میٹھا ہمارے گھر میں بہت کم کھاتے ہیں۔ تو یہاں میں نے بسم اللہ کر کے ڈالی ہیں سوئیاں دودھ کے اندر، اور اس کو جو ہے ہم دودھ میں پکائیں گے۔ اور یہ سترنگی ہیں جو بھی ہیں، یہ بڑی اچھی سوئیاں ہوتی ہیں، بچوں کی من پسند ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہم بنانے لگے ہیں یہاں پہ، تو بنائیں گے۔ میری طرف سے جی سب آپ لوگوں کو عید مبارک، اور اللہ پاک جو ہے انشاءاللہ اگلے سال بھی ہمیں خوشیوں والی رمضان کا مہینہ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک یہ ہمارے رمضان کے روزے قبول کر دے سب کے، اور سب کے لیے میری نیک دعائیں، نماز پڑھ کے بھی دعا کی ہے، اور پورے رمضان میں آپ لوگوں کے لیے دعا کی ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ تو یہاں پہ جی ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈپ کر دی ہے، ماشاءاللہ دودھ کم تھا میں نے تھوڑا سا اور ڈال دی ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ پک جائے۔ اور یہاں پہ میں نے لی ہے میوے وغیرہ، چینی ڈال رہی ہوں، چینی اس میں حسب ضرورت ہم نے شامل کر لی ہے۔ اور میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پورا مہینہ بھی گزر گیا ہے لیکن سبسکرائب جو ہے نا ابھی بھی ٹاسک سے مؤثر نہیں ہوئے، بس جتنے بھی ہوئے شکر الحمدللہ۔ لیکن ابھی دیکھیں تیسرا سال شروع ہو گیا مجھے، تیسرا سال۔ یہاں پہ جی میں لے کے آ چکی ہوں، ٹیبل پہ آپ کے سامنے ہے، تھوڑے تھوڑے ہم نے یہاں پہ جو ہے پلیٹوں میں ڈال لی ہے۔ تو یہ بھی بچوں نے پوری طریقے سے نہیں کھایا۔ میں نے اس میں شامل کیا بادام، پستہ، اور میں نے اس میں شامل کر دیا تھا کھوپرا۔ اچھا اب میں آ چکی ہوں لنچ بنانے کی۔ لنچ کے لیے میں نے جی یہاں پہ 2 کلو جو ہے وہ چکن لی تھی، اور اس کی میں بنانے لگی 2 ریسپیاں بناؤں گی انشاءاللہ، بہت ہی مزے کی زبردست میں نے ریسپیاں جو ہے وہ بنائی ہیں دیسی طریقے سے بھی، اور بہت ہی میں کہتی ہوں کہ بہت ہی پیارے خوشبودار۔ یہاں میں نے جی پیاز جو ہے پہلے سے براؤن کر کے نکال لی ہے کیونکہ قورمہ بنانا تھا۔ قورمے میں دونوں چیزوں کا قورمہ جو ہے نا، بریانی کا بھی قورمہ چاہیے تھا، اور مجھے سالن کے لیے بھی قورمہ چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے میں نے پیاز جو ہے پہلے سے براؤن کر کے نکال لی ہے، اور اب میں نے 2 جگہ پہ یہاں پہ جو ہے نا وہ چکن کو کر رہی ہوں فرائی، اچھے سے چکن کو فرائی کر رہی ہوں یہاں پہ۔ حالانکہ میں نے تازی چکن جو ہے وہ منگا لی تھی، لیکن پھر بھی اس کو فرائی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر اس میں ذائقہ آئے گا۔ یہاں پہ جو ہم نے پیاز لیا تھا سارا ہم نے لے لیا ہے، تھوڑا سا اس میں نے اسے چھوڑنا ہے کیونکہ جب چاول دم پہ ڈالوں گی۔ اب یہاں میں نے ڈالی ہے اس میں گرینڈر میں، یہ میں اس کو پیس لیتی ہوں قورمے کے لیے۔ اس میں میں نے ڈالا ہے ادرک لہسن، نہیں ادرک لہسن میں نے جو ہے وہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کو ٹماٹر کے ساتھ کر رہی ہوں، ٹماٹر، ہری مرچیں اور پیاز جو میں نے براؤن کر کے نکالا تھا، اس کو میں کر لوں گی گرینڈ، اچھے سے گرینڈ کر کے اس کا بنائیں گے پیسٹ۔ ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں بنا کے پہلے رکھ دی ہے، ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں یہ دیکھیے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، یہ بھی اس میں فرائی ہو جائے گا تو پھر میں اس میں انشاءاللہ شامل کر لیتی ہوں۔ تو جی یہاں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ اچھے سے ہمارا پیسٹ جو بن گیا۔ یہ اس طرف میری جو ہے وہ ہو گیا ہے فرائی، ایک ریسپی میری فرائی ہو چکی ہے، اور اس طرف جو ہے نا وہ ابھی تھوڑے کچے ہیں، تو دونوں کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لیں گے۔ یہاں میں اس میں ڈالوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بالکل اچھے سے دیکھا براؤن ہو گیا، اب میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی جب براؤن ہو جائے گا تو پھر اس میں بھی ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالوں گی۔ تقریباً دونوں کا قورمہ جو ہے نا سیم ہے،
اور باقی جو ہے وہ اس میں میں نے شامل کر لی ہیں۔ اس میں میں نے جو ہے وہ سالن کے لیے بنانا ہے ریسپی، بہت آسان ریسپی آپ کو دے رہی ہوں۔ آپ کو زیادہ جھنجھٹ کرنے کی، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس طریقے سے جو ہے نا ایک برتن میں بھی فرائی کر سکتے تھے دونوں کو، لیکن میں نے جو ہے وہ الگ الگ اس لیے کی کہ مجھے جو ہے نا برابر چاہیے تھے کہ اس میں کہیں زیادہ نہ چلا جائے، کیونکہ میں نے ہاف آف کر دی۔ یہاں میں نے چاول لے لیے ہیں تقریباً 1 kg ہم نے یہاں پہ چاول لیے۔ اس کو میں نے اچھے سے دھو کے صاف کر کے بھگو کے رکھ دی ہے، اور چاول میرے ہیں اچھے والے باسمتی ہیں، وائٹ والے ہیں، داغی چاول نہیں ہیں، اور چاول ہے گجرا والے کے۔ اور یہاں پہ جی میں اس کو جو ہے اچھے سے پھر دوبارہ سے بھون لیا، دیکھا تک لہسن جو ہے وہ بھی بھون چکی ہوں، اور اس طرف بھی میرا جو ہے ماشاءاللہ ریسپی جو ہے چاولوں والی یہ بھی تقریباً براؤن ہو چکی ہے۔ اس میں میں نے ادرک لہسن جو ہے وہ شامل کر لی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میرا ریڈی ہو چکا ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا میں نمک جو ہے وہ چیک کریں گے کہ نمک کس قدر ہے۔ ہاں یہ میں نے ادرک لہسن جو ہے اب ڈال دی میں نے، ہاں جی اس میں ڈال دیا تھا، اس میں نے ڈالی اب۔ تو اب اس کو کیونکہ لیٹ تھا، ساتھ ہی میں نے اس میں جو پیسٹ بنایا تھا نا اس کا قورمے کا، پیاز ٹماٹر اور ہری مرچیں، اس کو ہم نے پیسٹ بنا دیا ہے۔ اور یہ قورمہ اس طریقے سے بنتا ہے، پیاز کو اگر آپ پیس لیں گے نا تو بہت ہی مزے، پہلے زمانے میں پیسا کرتے تھے کنڈیوں میں، لیکن اب جو ہے گرائنڈر میں یہ پیسا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں اس کا لک دیکھیں ماشاءاللہ، ٹماٹر بھی پیسا گیا ہے اور پیاز بھی پیسا گیا ہے۔ اب یہ بہت ہی مزیدار سا اس کا مسالہ جو ہے نا بہت مزیدار بنے گا، نہ پیاز آپ کو نظر آئیں گے، نہ اس میں ٹماٹر نظر آئیں گے، نہ ہری مرچ۔ یہ میں نے ڈال دی ہے یہاں پہ مسالے، یعنی کہ گرم مسالہ، ہلدی وغیرہ، یہ ساری میں نے نکال کے مقدار میں رکھ دیے تھے کہ اتنے میں نے شامل کرنے ہیں۔ یہ میں ڈال دی ہوں اس میں چاولوں میں، یہ والی کڑھائی میں بناؤں گی بریانی، اور پین میں بنا رہی ہوں میں قورمہ، ٹھیک ہے۔ نمک حسب ذائقہ جو ہے اس میں ہم نے شامل کر لی ہے، اور نمک جو ہے نا اگر آپ یہاں پہ میں نے ہری مرچی لے لی ہیں، تھوڑے سے اس میں ڈالوں گی، تھوڑے اس میں نمک میں اگر اس میں لاسٹ میں شامل کر لیں گے نا تو اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ پھر گوشت نرم ہو جاتا ہے، یعنی کہ چکن جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ یہاں میں نے لیے دہی میں نے لی ہے تقریباً 4 چمچ دہی کے، اس میں میں نے ڈالا ہے قورمہ مسالہ، اس میں ملایا جلایا اور میں نے اس میں شامل کر لی ہے پین میں۔ اور اس سے میں لے رہی ہوں جی بریانی مسالہ، ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں ڈال رہی ہوں بریانی میں۔ دونوں چیزیں میری ریڈی ہو چکی ہیں۔ دہی لے رہی ہوں، تازہ دہی ہے، اور اندازاً میں نے جو اس میں بھی تقریباً 3 چمچ لے لی۔ بریانی میں کم ڈالنا ہے آپ نے، اور قورمے میں جو ہے نا سالن والی اس میں آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں میرے خیال 2.5 چمچ لیے ہوں گے، زیادہ نہیں لیا میں نے، یعنی کہ 50% جو ہے نا اس میں 4-5 چمچ تھے۔ تو یہاں دیکھیں تھوڑی سی میں نے اس میں ڈال دی ہے، سادہ سی ہری مرچی میں نے ڈال دی ہیں۔ اب یہ مسالہ جو ہے کتنا مزیدار بنے گا۔ آج میں بنا رہی ہوں دوسری بریانی، آگے بنے آپ کو دم بریانی کی بہت ساری ریسپیاں دے دیں، لیکن یہ بریانی میں آپ کو دوسری طرح دے رہی ہوں، دوسری طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میرا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے، اور اب میں اس کو تھوڑا سا ڈال دی ہے پانی، یہ دیکھیں، کیونکہ تھوڑا سا اس کا جو نا مزیدار مسئلہ، یہاں بھی میں نے پانی ڈال دی ہے چاولوں میں، اور نمک کم تھا، تھوڑا سا اور چھڑکا رہے ہیں جی نمک اس میں۔ اور یہ پیاز جو میں نے نکالے تھے، تھوڑے سے اس میں پیاز ثابت براؤن کر کے نکالے تھے نا، یہ میں نے لاسٹ میں ڈال دی ہیں۔ اس کی خوشبو جو ہے نا جیسے دیگ کی بریانی کی آتی ہے نا، یوں ہی آپ کو آئے گی۔ یہاں میں نے ڈال دی چاول میں نے دھو کے صاف کر کے چھنی میں رکھ دیے تھے، پانی نچڑ گیا اس کا، اور میں نے چاول جو ہے اس میں ماشاءاللہ ڈال دی۔ برتن میرا جو ہے وہ بس پورا ہی آ جائے گا انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے کہ اس میں 1 kg چاول جو ہے وہ اچھے سے پھولے پھلے کی انداز میں بن کے تیار ہو جائیں گے۔ یہاں میں نے جی رکھ دی ہے کیا رکھ دی ہے، یہ ہے
دھنیا کا جو پچھلا والا ڈنڈی ہوتا ہے نا، یہ میں نے اس میں رکھ دی ہے، کیونکہ بچے کہہ رہے دھنیا نہیں ڈالنا، تو مجھے اس کی خوشبو تھوڑی اچھی لگتی، تو میں نے نا خفیہ طور پہ نا اس کی جو پچھلی ڈنڈی نرم والی ہوتی ہے نا، وہ دھو کے اس میں ڈال دی ہے، تاکہ بچوں کو جو ہے نا وہ محسوس بھی نہ ہو، اور بعد میں نے اس کو نکال دی ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ چٹنگ کی ہے بچوں کے ساتھ، اور اس میں میں نے اسی طریقے سے نا دھنیا کے 2 ڈنڈیاں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں، باقی میں نے چٹنی بنا دی ہے دھنیا کی، اور 2 ڈنڈیاں اس میں ڈال دی، 2 اس میں ڈال دی، ٹھیک ہے۔ بچے دھنیا سے بہت وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جی میرے چاول جو ہو چکے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں دھنیا کا یہ جو پڑا ہے نا، اس کی بھی الگ خوشبو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں نکال دوں گی سائڈ پہ۔ میں آپ کو دکھانے لگی چاول، یہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیے کتنے پیارے پیارے پھول گئے ہیں۔ تھوڑا سا ابھی بھی برتن کی کسر رہ گیا ہے، برتن چھوٹا رہ گیا ہے، تو ورنہ یہ چاول جو ہیں اور پھولتے، لیکن الحمدللہ کافی اچھے بن گئے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نہ جڑے ہیں چاول، نہ نیچے لگے ہیں، بالکل جو ہے نا مست ان کو ٹائم پہ میں نے نیچے اتار دی۔ یہاں میں نے بلی کے لیے رکھ دی ہے جی یہاں پہ دودھ، اور اس میں چکن گول بوٹی کا، اور ڈھکن دے دی ہے۔ ہماری بلی نے دے دی ہیں بڑے پیارے پیارے بچے، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیے کمزور ہو گئی بہت زیادہ، تو اس کا صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے نا، تو اس کو دودھ میں پکا کے، چکن جو ہے دودھ میں بنا کے دیتی ہوں، کلیجی دودھ میں بنا کے دیتی ہوں، تاکہ یہ بیچاری کو طاقت آ جائے۔ یہاں پہ چاول میرے جو ہیں وہ آ چکے ہیں، بریانی آ چکی ہے میرے ٹیبل پہ، یہ آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا فائنل لک، یہاں پہ میں نکال رہی ہوں بسم اللہ کر کے۔ اور یہ جی ہمارا ہے عید کا پہلا روز، اور لنچ میں ہم نے یہ بنا دی ہے بریانی، ساتھ میں نے ہری چٹنی بنائی ہے، اس میں میں نے دہی کافی زیادہ ڈال دی ہے، اور میں لے کے آ چکی ہوں اپنا قورمہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قورمہ میں نے رکھ دی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے منگائی ہے نان، نان تندوری نان، اور اس کے اوپر تل لگے ہوتے جو وہ والے ہیں، وہ آپ کو دکھا نہیں سکی کیونکہ ابھی لیٹ ہو گئے تھے۔